اسرائیلی حملے میں ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کی جانب سے اسرائیل پر کڑی ضرب۔ تل ابیب میں کئی میزائل حملے کر دیے جس کے بعد بڑے نقصان کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل کے خلاف حملوں کی 61ویں لہر شروع کی گئی جس میں مختلف قسم کے میزائل داغے گئے۔ بیان کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ 100 سے زائد فوجی اور سیکورٹی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ان حملوں میں کلسٹر وار ہیڈز والے میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ ہو چکیں، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے جبکہ مزید نقصانات کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ علی لاریجانی حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے مرتضی لاریجانی بھی اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ مشرقی تہران میں پیش آیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ پاکستان کے تمام ایئرپورٹ سے مشرق وسطی جانے والی پروازوں کی منسوخی کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث عید پر فیملی سے ملنے کے لیے پاکستان آنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت ملک کے مختلف بین الاقوامی ایئرپورٹ سے مشرق وسطی کے لیے 2 طرفہ مجموعی طور پر 92 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی ایئرپورٹ سے دوحہ، کویت، بحرین، ایران اور عراق سمیت دیگر ممالک کے لیے 20 پروازیں جبکہ اسلام آباد سے 28 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ لاہور ایئرپورٹ سے بھی 18 پروازیں منسوخ ہوئیں جبکہ پشاور سے 16، ملتان ایئرپورٹ سے 4، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے 6 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر آج بھی مشرق وسطی کے لیے پروازوں کا آپریشن البتہ جاری رہا۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق گزشتہ 19 دنوں کے دوران پاکستان سے مشرق وسطی جانے والی منسوخ شدہ پروازوں کی مجموعی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان اور چائنا نے صحت، زراعت، معدنیات کی شعبہ جات میں AI پر مبنی شراکت داری کو مضبوط کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ SIFC کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت پاکستان جدید ٹیکنالوجیز بالخصوص AI کے استعمال سے تحقیق، جدت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دے رہا ہے۔ پاکستان اور چین نے زراعت، میڈیکل، AI، معدنیات اور بائیو ٹیکنالوجی میں باہمی تعاون کو وسیع کرنے پر زور دیا۔ 2 طرفہ تعاون تکنیکی جدت اور طبی تحقیق کے ذریعے صحت کے مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان اور چین سمارٹ اور ڈیجیٹل زراعت کے لیے مشترکہ AI لیبارٹری کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ لیبارٹری کے قیام کا مقصد AI کے استعمال سے پاکستان میں زرعی پیداوار، سپلائی چین اور فوڈ سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے۔ اس حوالے سے 80 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے جن میں $4.5 ارب کی سرمایہ کاری ساہیوال سے اپڈیٹ کریں گے۔ DPO ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کے احکامات پر ساہیوال پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اس حوالے سے SHO تھانہ فرید ٹاؤن سب انسپکٹر افضال خان اور انچارج چوکی کوٹ خادم علی ASI ناظم حسین کی زیر نگرانی پولیس ٹیم نے خصوصی کارروائی کرتے ہوئے چوری اور نقب زنی میں ملوث 4 گینگز کے 7 ملزمان کو دھر لیا ہے۔ پولیس تھانہ فرید ٹاؤن نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث گینگ کے سرغنہ مظہر حسین کو اس کے ساتھی عباس سمیت گرفتار کرتے ہوئے 16 لاکھ روپے مالیت کی 9 موٹر سائیکل برآمد کی۔ ایک اور کارروائی میں گھروں میں گھس کر وارداتیں کرنے والے عامر عرف عامری گینگ کے 2 ارکان مجاہد اور منظورہ کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 5,50,000 روپے نقدی برآمد کر لی۔ اسی طرح چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے ارکان اکرام نذیر اور رمضان کو گرفتار کر کے 2,25,000 روپے مالیت کا لیپ ٹاپ LCD برآمد کی۔ نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث ملزم عرفان عرفانی کو گرفتار کر کے 4 لاکھ روپے مالیت کی LCD، موبائل فون اور مویشی برآمد کیے گئے۔ ملزمان کے قبضہ سے برآمد ہونے والا 28 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ SDPO سٹی سرکل منصور الہی نے تھانہ فرید ٹاؤن میں منعقدہ تقریب میں اصل مالکان کے حوالے کیا۔ اس موقع پر DPO ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے تھانہ فرید پولیس کی کارروائیوں کو خوب سراہا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور تھانہ گڑھی شاہو پولیس کا احسن اقدام، گمشدہ 5 طالع احمد کو بحفاظت والدین کے سپرد کر دیا۔ 5 طالع احمد گھر سے کھیلنے کے لیے دور نکل گیا اور گھر کا راستہ بھول گیا۔ گڑھی شاہو پولیس کی جانب سے بچے کی تلاش کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے گئے۔ گڑھی شاہو پولیس کی چند گھنٹوں کی کاوش نے احمد کو بحفاظت والدین سے ملا دیا۔ بیٹا بحفاظت ملنے پر والدین نے گڑھی شاہو پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ SP سول لائن چودھری اثر علی کی جانب سے بھی SHO گڑھی شاہو اور ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا گیا عوام الناس کی حفاظت اور مدد کے لیے ہم وقت موجود ہیں۔ پیشاب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ناصر کبیر کی رپورٹ کے مطابق
خوشاب چک نمبر AMB 45 سائقہ مہربان ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی حاجی مہربان اور ان کے بیٹے چودھری محمد عثمان کی جانب سے پروکار دعوت افطار کا اہتمام، معززین علاقہ اور اہل علاقہ کی بھرپور شرکت، تمام امیر و غریب عوام و خاص ایک ہی دسترخوان پر جمع ہوئے اور بھائی چارے کی خوبصورت فضا قائم کی۔ تقریب میں مقامی میڈیا کے نمائندگان کی بھی شرکت۔ نمبردار چودھری محمد راشد، ڈسٹرکٹ رپورٹر چودھری ناصر کبیر 47 نیوز، سب انسپکٹر سید سلیم عباس، ریٹائرڈ ایکس چیئرمین حاجی محمد وسیم، ہیڈ ماسٹر ملک رب نواز، ریٹائرڈ معروف کاروباری شخصیت کشمیر بریکس آنر چودھری محسن نے اجتماعی دعائے خیر کروائی، جس میں پاکستان، عالم اسلام اور ایران کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کی گئی۔ بعد ازاں شرکاء نے نماز مغرب باجماعت ادا کی۔ اہل علاقہ نے اس فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے سائقہ مہربان ویلفیئر ٹرسٹ کی کاوش کو قابل تحسین قرار دیا۔ گھر سے آتی جاتی لڑکیوں کو ہراساں کرنے والا اوباش دھر لیا گیا۔ SHO شالیمار علی حسن کی 15 کال پر بروقت کارروائی۔ ملزم اسد کو بھوگیوال روڈ سے ٹریس کیا گیا۔ SP سول لائن چودھری اثر علی کے مطابق ملزم گھر سے آتی جاتی لڑکیوں پر آوازیں کستا اور نازیبہ اشارے کرتا۔ ملزم کو فوٹیج میں بھی نازیبہ حرکات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم اسد کے خلاف مقدمہ درج انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ SP سول لائن چودھری اثر علی نے کہا، خواتین سے چھیڑخانی، ہراسمنٹ یا جنسی استحصال کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے SP کینٹ اختر نواز کی ہدایات پر متحرک گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ SHO باغبان پورہ رضوان خان کی پولیس ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی، 4 رکنی متحرک موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار۔ ملزمان میں علی حیدر، عبد الرحمان، تعظیم اور راشد شامل ہیں۔ ملزمان سے 13 چوری شدہ موٹر سائیکلز، کھلے سپیئر پارٹس، ٹنکی، ٹاپے اور دیگر سامان برآمد۔ CCTV فوٹیج میں ملزمان کو چوری کی موٹر سائیکل لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان مارکیٹس، ہوٹلز اور مختلف مقامات پر بغیر لاک کے کھڑی گاڑیوں کو چراتے اور ان کا سامان کھول کر فروخت کر دیتے۔ برآمدہ موٹر سائیکل پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھی۔ ملزمان کو گرفتاری کے بعد مزید تحقیقات کے لیے AVLS کے حوالے کر دیا گیا۔ SP کینٹ کی جانب سے SHO باغبان پورہ رضوان خان اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہنا تھا، موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ساہیوال سے اپڈیٹ کریں گے۔ کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل، ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق اور MS ڈاکٹر ذیشان مرزا کے ہمراہ گورنمنٹ حاجی عبدالقیوم DHQ ہسپتال کا دورہ، ایمرجنسی، شعبہ حادثات سمیت مختلف وارڈز کی اپگریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی ہسپتال انتظامیہ کا بنیادی فرض ہے۔ کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں آنے والے تمام مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ہسپتال میں فارمیسی، استقبالیہ کاؤنٹر، سائن بورڈ سمیت دیگر سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے اپڈیٹ کریں گے۔ بانی اور مرکزی چیئرمین نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل کی جانب سے خوشی میرج گارڈن میں پروکار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ شہر کی معروف سماجی، صحافتی اور کاروباری شخصیات کی شرکت۔ تقریب میں مہمان خصوصی معزز شخصیات صدر پاکستان تاجر گروپ محمد اکبر بٹ، ایگزیکٹو ممبر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایڈوکیٹ کیسر اقبال خان، چیف ایگزیکٹو لاہور لیب ڈاکٹر ناصر سہیل، محمد ایان بٹ، سعد ہاشمی، صدر نیشنل یونین آف جرنلسٹ ملک ریاض عارف، شہباز محمود، ذیشان رشید، ڈائریکٹر ثنا نیوز شاہد سومرو، محمد اکرم، محمد سیام، ملک عثمان، بلال مغل، احمد مغل، زاہد اقبال اور دیگر شریک تھے۔ تقریب میں اتحاد، بھائی چارے اور یکجہتی کا فروغ دیکھنے میں آیا۔ تقریب کے دوران مہمانوں کے اعزاز میں پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے رمضان المبارک کی برکتوں اور فضیلتوں پر روشنی ڈالی۔ ترقی، خوشحالی، استحکام کی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر محمد احسان مغل نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ساہیوال سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ سٹی ٹریفک پولیس ساہیوال عید کے دوران شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے متحرک ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر مرزا تنویر بیگ ساہیوال کے عوام کے نام خصوصی گفتگو کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال آپ سے مخاطب ہوں۔ میری ساہیوال کی عوام سے انتہائی التماس کے ساتھ گزارش ہے، جیسا کہ DPO صاحب ساہیوال نے ہمیں ٹریفک کے حوالے سے اچھے انتظامات کرنے کے حوالے سے سخت ہدایات دی ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر چوک جو کہ ساہیوال کا مصروف ترین بازار ہے، اس وقت بھی ٹریفک بالکل رواں دواں ہے اور کسی قسم کا کوئی ٹریفک کا ایشو نہیں ہے۔ یہ ساتھ ہی پارکنگ کا انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو میرے ساہیوال کی عوام سے گزارش ہے کہ جو بھی ادھر شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں تو اپنی گاڑی کو پارکنگ کے اندر کھڑا کریں۔ تو اس کے علاوہ جو گاڑی سڑک کے اوپر کھڑی ہوگی اس کو پھر ہم لفٹر کے ذریعے کارروائی کریں گے۔ تو میری دوبارہ یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ٹریفک
पुलिस के साथ तावन करें और अपनी गाड़ी को पार्किंग के अंदर खड़ी करें। शुक्रिया।